الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، نوجوانان ملت، اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جمعے کا یہ عظیم موقع ہم کو نصیب فرمایا ہے. بڑا مبارک دن ہے. صحابہ کرام جمعے کا پورے ہفتے انتظار کرتے رہتے تھے. پورے ہفتے اتنا لطف آتا تھا ان کو، اور کہتے ہیں ما کننا نقیل ولا نتغدی یوم الجمعہ. ہم جمعے کے دن جمعے سے پہلے نہ سوتے تھے اور نہ کھاتے تھے. صبح سے بالکل کچھ نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ جمعے کی شوق میں، تیاری میں، کہیں سستی نہ ہو جائے، کہیں کاہلی نہ ہو جائے، کہیں نیند کا غلبہ نہ ہو جائے. بعض لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، 10 منٹ پہلے آئے تو اچھا خاصا سو لیتے ہیں، اور ادھر بھی گھوم جاتے ہیں، ادھر بھی گر جاتے ہیں، بعض دفعہ مصلی کے اوپر بھی گر جاتے ہیں. تو صحابہ کرام کھاتے ہی نہیں تھے تاکہ نیند نہ آئے. نماز کے بعد کہتے ہیں اتنی بھوک لگی ہوتی تھی کہ ہم بتا نہیں سکتے. ایک بوڑھی عورت جو ابال کر ایک ایک مٹھی مسجد کے دروازے پہ ایک ایک مٹھی سب کو دیتی تھی. ہم اس جو کو اتنے شوق سے لیتے تھے، لائن لگا کر انتظار کر کے، اور وہ کھا کر کچھ ہمیں تسلی ہو جاتی تھی. تو دوستو، یہ جمعے کا بڑا مبارک دن ہے، بہت پیارا دن ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام کیا جمعے کا. اس کو ہفتے کی عید قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور مسلمانوں کو معلوم ہے کہ قیامت بھی جمعے ہی کی دن آئے گی. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، قیامت بھی جمعے ہی کی دن آئے گی. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں. جمعے کا پورا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے. پورا دن صبح سے لے کر طلوع فجر جب ہوتا ہے، تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے. تہجد سے پہلے تو وہ جمعے کی رات ہے، اس کی بھی الگ فضیلت ہے، لیکن اس کے بعد پھر جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے تہجد کے بعد. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پورے جمعے کے دن میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، جس میں بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. لیکن وہ وقت بتایا نہیں گیا. اس لیے نہیں بتایا گیا جس طرح سے شب قدر نہیں بتائی گئی، کہ شب قدر اگر بتا دی جاتی تو نوجوان اور بوڑھے اور سب لوگ اسی وقت اسی رات عبادت کرتے، بقیہ راتوں میں عبادت نہ کرتے. اسی طرح سے جمعہ کا وہ ساعت سعیدہ، ساعت مقبولہ، یہ بتایا نہیں گیا تاکہ دن بھر آدمی اسی کی کھوج میں رہے. بہت سے اکابر اولیاء اللہ پورے جمعے کا مسجد میں اعتکاف کر لیتے تھے، اور بہت سے لوگ عصر سے لے کر مغرب تک مسجد ہی میں رہتے ہیں. اس لیے کہ وہ وقت، کوئی کہتا ہے کہ وقت ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے جب جمعے کے لیے خطبہ خطیب ممبر پر جاتا ہے تو، کوئی کہتا ہے دونوں خطبوں کے بیچ میں وقت ہے، کوئی کہتا ہے عصر کے بعد کا وقت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ عصر کے بعد ہے، اور اس میں ہے کہ قائما یصلی، کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے. تو کسی نے ابو ہریرہ سے سوال کیا، عصر بعد تو نماز ہوتی نہیں ہے، عصر بعد تو نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے جواب دیا، جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے گویا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو عصر بعد آپ بیٹھے ہیں مسجد میں، مغرب سے پہلے جائیں گے نہیں، تو گویا کہ نماز کا کیا کر رہے ہیں؟ انتظار.
اور جو نماز کا انتظار کرتا ہے گویا کس میں رہتا ہے؟ نمازی میں رہتا ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں وہ وقت عصر بعد کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جمعے کے اس وقت کو ضائع نہ کرنے کی توفیق دے، اور اس وقت کو ہم حاصل کریں اور ہر جمعے کو حاصل کر لیا کریں۔ تو جمعے کے دن چلتے پھرتے درود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دور سے اگر درود کوئی بھیجتا ہے تو فرشتے مجھے پہنچا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ امتی حیدرآباد سے آپ کو درود کا نذرانہ بھیج رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی وہیں جا کر حضور کے روضے پر جا کر سلام کرتا ہے تو حضور براہ راست سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں سے بھی درود بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے اور وہاں جا کر بھی درود و سلام کی نذرانے کو پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعے کے دن جو ہے اکثر حضور فرماتے ہیں درود شریف پڑھا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہیے اور اللہ سے مانگتے بھی رہیے جو بھی ضرورت ہے۔ آج کل عالم کے حالات کتنے خراب ہیں، مسلمانوں پر کتنی پریشانیاں ہیں اور بہت طرح طرح کے مسائل ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اپنی محنت کی کمائی، گاڑھی کمائی جو ہے وقف کر دیا تھا، تاکہ نوابوں نے، رئیسوں نے، مالداروں نے، غریبوں نے بھی وقف کر دیا تھا تاکہ مسجد چلتی رہے، مدرسہ چلتا رہے، دین کا کام ہوتا رہے اور جو ہے غریبوں کی پرورش ہوتی رہی، غریب بچیوں کی شادیاں ہوتی رہیں۔ یہ وقف کا سلسلہ اتنا ہے کہ اگر ہمارے اوقاف کو صحیح طور پر استعمال کر دیا جائے تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور لوگوں کا صحیح اندازہ ہے کہ ملک میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا، کوئی مسلمان غریب نہیں۔ اوقاف کو اگر صحیح تو ساری مسلم بچیوں کی شادی انہیں اوقاف سے ہو جائے گی۔ بہرحال اوقاف حالات کا شکار ہوتے رہے، اب جو کچھ رہا ہے کسر حکومت نے پوری کر دی ہے، اور وہ وقف کیا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، اور کنٹرول کون کرنا چاہ رہی ہے؟ حکومت کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہمارے اوقاف کی غیب سے حفاظت فرمائے۔ اور مسئلہ اوقاف ہی کا نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا بھی ہے۔ ہمارے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کو چھین لیا جائے۔ چنانچہ علامہ اقبال شاعر کہتے ہیں وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ یہ فاقہ کش مسلمان موت سے ڈرتا نہیں، آج بھی نہیں ڈرتا، بدر و احد میں بھی نہیں ڈرے تھے اور فلسطین و شام میں بھی نہیں ڈرے ہیں، آج فلسطین و شام میں بھی نہیں ڈرے ہیں۔ چنانچہ مغرب کے لوگ، شیطانی لوگ کہتے ہیں وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ سازش کرنا چاہ رہے ہیں کہ روح محمد، لیکن یاد رکھو دوستو، ہمارے دل سے روح محمد نہ نکلی ہے، نہ آج نکل رہی ہے اور نہ قیامت تک نکلے گا انشاءاللہ۔ ہم کچھ رہیں یا نہ رہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہیں گے، ان کے دین پر رہیں گے، ان کی شریعت پر رہیں گے، ان کی ایک ایک بات پر عمل کریں گے۔ اور دوستو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اختیار کر لیں، حضور کے طور طریقے کو اختیار کر لیں، تو بتاؤ مسلمانوں، اللہ نے حضور کی حفاظت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کافروں کے الغار میں، دشمنوں کے الغار میں آج کیا ہے؟ حضور جس دن ایمان کی دعوت پیش کیا مکے میں تنہا تھے، جب کوہ صفا پر چڑھے ہیں حضور اور اعلان کر دیا ہے توحید کا تو تنہا تھے، اور سارے کے سارے لوگ جو ہے حضور کے مخالف تھے۔ سگا چچا حضور کا کہتا ہے تبا لک سائر الیوم لہذا جماعتنا، اے محمد تجھے برباد کر دے اللہ تعالیٰ، تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا ہے، ہمارے بتوں کو چھڑانے کے لیے۔ حضور ڈٹے رہے، اکیلے جمے رہے، کتنی سازشیں ہوئیں، حضور کو کتنا ستایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا کہ لم یود نبی من قبل، مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا ہوگا۔ اور سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آتی ہیں؟ نبی پر آتی ہیں۔ دوستو اتنی ساری مصیبتیں، مدینے میں جب حضور ہجرت کر کے چلے گئے تو مدینے میں بڑے بڑے دشمن تھے، یہودی مدینے میں بھرے ہوئے تھے، کئی محلے یہودیوں کے تھے۔ وہ تو اللہ جزائے خیر دے، بہت بہترین بدلہ دے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ اور آج وہ مکہ مدینے کا خواب دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم خواب دیکھتے رہو، انشاءاللہ نہ تمہیں مکہ ملے گا نہ مدینہ ملے گا انشاءاللہ۔ مدینہ اور مکہ ہمیشہ انشاءاللہ شریوں کے شر سے بچا رہے گا۔
بہرحال جب حضور مکے میں مدینے میں گئے تو یہودیوں نے طرح طرح کی سازش کی. یہودیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ حضور کے گھر کو جلا دیا جائے. وہ یہودی جو لاکھوں گھروں کو اجاڑ سکتے ہیں، ان کے لیے ایک گھر کا اجاڑنا کیا بات تھی. تو ان سبوں نے پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلا دیا جائے. صحابہ کو آہٹ مل گئی. صحابہ رات میں حضور کے گھر کی نگرانی کرتے تھے. حضور کا گھر چھوٹا سا ایک روم ہے صرف نبی پاک، اسی ایک روم میں جبریل بھی آ رہے ہیں. دوستو جو ہے پھوس کا گھر ہے، مٹی کا گھر ہے، کوئی بھی آگ لگا سکتا ہے. صحابہ رات میں پہرا دیتے تھے. ایک دن رات ہی میں حضور اپنے حجرے میں تھے، آیت اتر گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، جو کچھ آپ کو آپ کی رب کی طرف سے دیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. آپ کو پہنچانا ضروری، ایک ایک بات پہنچا دیجئے، چاہے کوئی خوش ہو چاہے کوئی ناراض ہو. واللہ یعصمک من الناس. اگر فتنہ ہوگا، لوگ آپ پر زد کریں گے، الغار کریں گے، حملہ کریں گے، تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. یہ وعدہ کس نے کر لیا؟ اللہ نے کر لیا. دوستو اسی وقت حضور دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہیں، اور صحابہ کرام جو پہرا دے رہے تھے ان سے کہا چلے جاؤ چلے جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے. تو دوستو حضور کو کہ سارے دشمن ہیں، اس دشمنوں کے نرغے سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت فرمائی. کوئی کچھ نہیں کر سکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اپنی موت اللہ تعالیٰ نے محبت سے بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں چلے گئے، لیکن کوئی ظالم حضور کو کچھ کر نہیں سکا. تو دوستو آج بھی اگر مسلمان حضور کے طور طریقے پر چلیں گے، حضور کی سیرت پر چلیں گے، اپنی صورت حضور کی صورت بنا دیں گے، اور اپنی زندگی کی ادائیں حضور کی اداؤں کے مطابق کر دیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حالات کتنے خراب ہوں حضور کے زمانے سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتے. اور جس طرح سے اس وقت اللہ نے حضور کی حفاظت کی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی بھی حفاظت کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا. جیسا جبہ پہنتے تھے ویسا ہی پہنتا تھا، جیسا عصا لے کر چلتے تھے ویسے ہی چلتا تھا، حالانکہ وہ نقل کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معتقد نہیں تھا. بس بعض لوگ ہوتے ہیں نقل کرتے ہیں، کوئی کسی بزرگ کی نقل کرتا ہے، کوئی کسی فلاں کی نقل کرتا ہے، تو وہ حضرت موسیٰ کی نقل کرتا تھا. جب یہ مر گیا تو فرشتوں نے کہا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، یہ تو موسیٰ پر ایمان بھی نہیں لایا. تھا مسلمان تو تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا صحیح معنوں میں وہ معتقد نہیں تھا اور ان کا عاشق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اسے جنت میں لے جاؤ، اس لیے کہ اگرچہ غلط آدمی تھا لیکن میرے محبوب کی صورت اختیار کی تھی، میرے محبوب موسیٰ کی صورت اختیار کی تھی، اور جو میرے محبوب کی صورت اختیار کر لے ظاہری ہی طور پر میں اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا. تو دوستو جب موسیٰ جیسے محبوب کی مشابہت، تو سرور کونین تو سب سے بڑے محبوب ہیں، سب سے بڑے محبوب ہیں. اگر ان کی مشابہت کو اختیار کر لے گا، ان کے طور طریقے پر رہے گا، اپنے چہرے پر انہی جیسی داڑھی رکھ لے گا، اور پیشانی پر سجدے کا نور بنا لے گا، لباس وضع قطع اٹھنا بیٹھنا حضور کی طرح بنا لے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. ابھی بیماری پھیلی تھی نا، بے تحاشا لوگ مر گئے. تو یہ پہلے بیماریاں پھیلتی تھی، پلیگ کی بیماری تھی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے زمانے میں طاعون کی بیماری تھی، اور میرے قصبہ تھانہ بھون میں ہر روز 20-25 موتیں ہوتی تھیں، 20-25 موتیں ہوتی تھیں. اس زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی سیرت لکھ رہے تھے، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب. خوشبو کا پھیل جانا، خوشبو کا پھیل جانا حضور کے ذکر مبارک کی برکت سے. چنانچہ آج بھی حضور کا کوئی ذکر مبارک کرے گا خوشبو پھیلے گی، انشاءاللہ خوشبو پھیلے گی. کہ جب حضور کا ذکر کرنے بیٹھتا ہے آدمی تو دنیا کی کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی. کہنے والے نے کہا ہے نہ چھیڑ ان کے تصور میں آئے بہار مجھے، حضور کے جو تصور میں ڈوبتا ہوں تو نہ چھیڑ ان کے تصور میں آئے بہار مجھے، کہ بوئے گل بھی ہے اس وقت ناگوار مجھے. پھولوں کی خوشبو بھی حضور کی خوشبو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. خیر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
اپنا تجربہ بتاتے ہیں، جس دن میں یہ کتاب لکھ لیتا تھا، چاہے 2-3 سطر لکھوں، اس دن تھانہ بھون میں کوئی موت نہیں ہوتی تھی، تھانہ بھون میں کوئی موت نہیں۔ بتاؤ حضور کی سیرت لکھنے کی یہ برکت ہے کہ موت نہیں ہو رہی ہے، تو حضور کی سیرت پر چلنے کی کتنی برکت ہوگی۔ اس لیے حالات کتنے خراب ہوا کریں، حالات ہمارا کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم نے اپنے انداز زندگی کو حضور کے مطابق بنا لیا۔ دوستو، ہمارا کوئی بڑے سے بڑا دشمن ہمارا اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جیسا ہماری بعض حرکتیں ہمارا نقصان پہنچائے۔ ہم سود اگر لے لیں تو سود ہم کو ایسے برباد کرتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی ہم کو برباد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سود کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لعن اللہ آکلہ و موکلہ و شاہدہ و کاتبہ، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سودی معاملہ لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر۔ تو دوستو، ہمیں جو سود پر اللہ کی لعنت، اور وہ لعنت کی دعا رسول اللہ کر رہے ہیں، جنہوں نے طائف کے مجرمین کے لیے بد دعا نہیں کی کیا کی تھی؟ دعا کی تھی، وہ بھی سود کھانے والے پر بد دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضور کی بغاوت سے بچائے، حضور کے حکموں پر چلے، حلال روزی کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں حلال روزی ایسی چیز ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول حلال کھاؤ۔ رسول تو حلال کھاتے ہی ہیں، ان کی امتوں کو ہم سب کو بتایا جائے حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اچھے عمل کرو گے۔ حلال کھاؤ گے اچھے عمل کرو گے، حلال نہیں کھاؤ گے نماز میں دل نہیں لگے گا، تراویح میں دل نہیں لگے گا، اور تراویح میں جی چاہے گا کہ نیت توڑ کر بھاگ جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی حرام کھاتا تھا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے اس نے حرام روزی اکٹھا کی تھی۔ اس کی سیرت میں سوانے میں لکھا ہوا میں نے خود پڑھا ہے کہ نماز میں نیت باندھتا تھا اور پھر نیت توڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ بڈھا نیت توڑ کے بھاگ جاتا، کیوں؟ حرام کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط دعویٰ کر رہا ہے، نبی نہیں ہو نبی کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی بغاوت کر رہا ہے، حضور کی نبوت پر حملہ کر رہا ہے۔ دوستو، اگر حلال کھائے گا آدمی، نماز میں دل لگے گا، روزے میں دل لگے گا، دعا میں دل لگے گا، اور دعا قبول بھی ہوگی۔ حدیث میں آیا بہت سے لوگ پراگندہ بال ہوتے ہیں اور اللہ اللہ کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں؟ کھانا حرام ہے، لباس حرام ہے، ان کا کھانا حرام ہے، لباس حرام ہے، زندگی کے معاملات حرام ہیں، انا یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اگر حلال کھائے گا آدمی دعا قبول ہوتی ہے، حلال کھانے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سب چیزوں کو اختیار کر کے حالات کی مصیبتوں سے ہم کو بچائے۔ حالات بڑے خطرناک ہیں، بڑی سازشیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم تھوڑی سی اپنی اصلاح کر لیں، سنت پر عمل کرنے لگیں، نمازوں کا اہتمام کرنے لگیں، اور اگر ہو سکے تو رات میں اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لیا کریں۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تھوڑا سا نیند کی قربانی دے کر 2 رکعت تہجد کی پڑھ لیا کریں، اذان سے 10-15 منٹ پہلے اٹھ جایا کریں۔ بڑا سہانا وقت ہے، بڑا پیارا وقت ہے، اس وقت بندوں کی حاجتیں بہت قبول ہوتی ہیں، دعائیں اللہ تعالیٰ بالکل قریب آ جاتا ہے، ہماری چھت پر آ جاتا ہے، کہتا ہے جو مانگو مانگنا ہو۔ اللہ جب کہہ رہا جو مانگو مانگنا ہو، تو ہم جو بھی مانگیں گے، بتاؤ رحیم قبول کرے گا کہ نہیں؟ ایک رحیم اگر کہہ دے، ایک سخی اور مہربان آدمی کہہ دے مانگ لو مجھ سے جو مانگنا ہے، تو بتاؤ مانگو کہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور اللہ تو ارحم الراحمین ہے، خزانے ہیں اس کے ہاتھ میں، جس کو جتنا چاہے دے دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اور وہ دینے کا مائل ہے، وہ دینا چاہتا ہے۔ دوستو، آ کر اعلان کرتا ہے مجھ سے مانگنا ہو مانگو، مغفرت چاہو مجھ سے رحمتیں مانگو۔ تو دوستو، اس وقت 2 رکعت اٹھ کر پڑھ لیا کریں، اور عام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، فلسطینیوں کی دعا کریں۔ فلسطینیوں نے واقعاً آج ہماری عزت رکھ لی ہے، ہماری عزت رکھ لی ہے، ہمارے اسلام کی حقانیت کی دلیل بن گئے ہیں۔ بتاؤ، اتنے زیادہ بم گر گئے، لیکن اسرائیل ایک قیدی بھی چھوڑا نہیں سکا۔ جب تک فلسطینیوں نے نہیں چھوڑا تب تک نہیں، اور فلسطینی مر گئے، ختم ہو گئے، گھر گر گئے، لیکن جو قیدی چھوڑ رہے ہیں وہ تازہ دم ہیں، وہ موٹے ہو گئے ہیں، صحت مند ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ تم جس کو گرفتار کر رہے ہو اپنے سے اچھی حالت پہ اس کو رکھو۔ وہ بھوکے رہ گئے، چاکلیٹ کھا کھا کے مر گئے، لیکن قیدیوں کو انہوں نے اچھی غذا دی، بہترین غذا دی۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کہاں سے دی؟
ہو سکتا ہے وہاں سے دی ہو جہاں سے حضرت مریم کو رزق آتا تھا. جہاں سے رزق کہاں سے کس کو آتا ہے؟ حضرت مریم کو. گرمی میں سردی کے میوے، سردی میں گرمی کے میوے. زکریا کلما دخلہ زکریا، جب زکریا وہاں جاتے تھے تو دیکھتے تھے میوے ہی میوے ہیں، حالانکہ ان کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا تھا. تو وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے. کس کی طرف سے آتے؟ اللہ. تو آج رزق مریمی اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، اور وہ حشاش بشاش اور سارے قیدی ان کی تعریف کر رہے ہیں. دوستو سارے قیدی، ہمیں وہ واقعہ یاد آ گیا جب بدر کے قیدیوں کو باندھا گیا تھا. صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کر 70 کو باندھ دیا تھا. تو رات میں کرا رہے تھے، حضور کو نیند نہیں آ رہی تھی. حضور نے کہا ان کی مشقیں کھول دو، ان کو ڈھیلا کر دو، ان کے آرام کے ساتھ رکھو. دوستو حضور کی وہ جو سیرت تھی، حضور کی جو ادا تھی، حضور کا دشمنوں پر جو پیار تھا، فلسطینیوں نے وہ کر کے دکھا دیا. انشاءاللہ یہ حضور کے دین کی آبرو ہیں، عزت ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عزت اور آبرو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کے طریقوں پر چلنے کے توفیق. حالات کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. صدیوں سے زلزلوں کے مقابل رہے ہیں ہم، ہمیشہ ہم پر حالات آئے رہے ہیں، بڑے ظالم لوگ گزرے ہیں، لیکن وہ کہاں گئے پتہ نہیں. ہم پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. اور قیامت تک رہنے سے کوئی چیز ہم کو روک نہیں سکتی. خود حضور نے فرما دیا ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق. بڑی مستی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے کیف سرور اور وجد کے عالم میں اللہ پر اعلیٰ درجے کی اعتماد کی کیفیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت حق پر غالب رہے گی، حق پر غالب رہے. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، جو ان پر اپنا سارا بم گرا دے گا وہ بھی ان کا کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا. دوستو حضور کی حدیثوں کے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے ایمان میں مضبوطی ہو رہی ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان حالات کا قوت ایمانی کے ساتھ، عمل ایمانی کے ساتھ، رسول پاک کے عشق کے ساتھ اور حضور کے طریقوں پر چلنے کے ساتھ اللہ تعالی ہم کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.